السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ سبق نمبر 4 میں ہم نے حرکات کو پڑھا اور سیکھا، ادا کیا، ایک حرف کے اوپر حرکات کی آواز کس طرح آتی ہے، یہ تمام ہم نے پڑھا اور سیکھا۔ آج کا سبق نمبر 5 جس کے آگے لکھا ہے تنوین۔ تنوین کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ایک حرف پر کس طرح ادا کرتے ہیں، کس طرح حرکت دیتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ہدایات تھوڑی سی ریڈ کر لیتے ہیں۔ جیسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک چیز وہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں پہ نون ساکن ہو جائے گا جو کلمہ کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے کاف 2 پیش کن یا کن۔ زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرواتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان۔ ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن، ہن۔ عین 2 زبر عن، عین 2 زیر عن، عین 2 پیش عن، عن۔ حا 2 زبر حن، حا 2 زیر حن، حا 2 پیش حن، حن۔ غائن 2 زبر غن، غائن 2 زیر غن، غائن 2 پیش غن، غن۔ خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن، خن۔ جیسا کہ سبق ہم نے پڑھا، اس کو ریڈ کیا، اب اس کی وضاحت اور اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہدایات کے اندر ہم نے پڑھا کہ نون ساکن ہوگا جو کہ حرف کے اختتام پر آئے گا۔ جس طرح میں نے شروعات کی، حمزہ 2 زبر ان، اگر ان میں مکمل کرتا ہوں تو اس کے بالکل آخر پہ نون کی ایک آواز آتی ہے، ان۔ حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان۔ چونکہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نون کو ساکن کرنا ہے، یہاں پہ نون ساکن ہو جاتا ہے، اس لیے جب ہم شروعات کریں گے تو دوسرے ورڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہا 2 زبر ہن، یہاں بھی اگر آپ غور کرتے ہیں تو بالکل جیسے ہی حرف مکمل ہوگا تو نون ساکن کی آواز آپ کو اختتام پر آئے گی، ہن، ہن۔ ایک چیز جو یہاں پہ غور طلب اور وضاحت طلب ہے وہ یہ کہ جب ہم پڑھائیں تو اس کو اس طرح بچے کو نہیں سکھانا جیسے ہا الف 2 زبر، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ بیسک ہم نے ورڈ کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ یہ تنوین میں ہے، تو اگر جب اس طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے، پڑھائیں گے تو بہت زیادہ جو ہے وہ غلطی کے امکان ہے، چونکہ ایک لفظ ایک حرف جب ادا ہو رہا ہے تو اس کی ایک مکمل ساخت ہے، اس کی ایک مکمل آواز ہے، تو جب ہم اس کو غلط پڑھیں گے تو ایک تو اس کی آواز جو ہے وہ بھی خراب ہوگی، وہ حرف جب ہم ادا کریں گے تو وہ ادائیگی بھی خراب ہوگی، جس سے پڑھنے کا طریقہ کار سارا خراب ہو جائے گا۔ اس طرح جب ہم بچے کو پڑھائیں گے
تو ہم مکمل طریقے سے اس کو بتائیں گے کہ خا کے اوپر آپ کو کتنی زبر نظر آ رہی ہیں، تو وہ بتائے گا 2۔ تو یہاں بھی ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ خا 2 زبر ہن۔ اسی طرح یہاں پہ خا کے نیچے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی زیر ہیں، وہ آپ کو بتائے گا خا 2 زیر ہن۔ تو اسی طرح تیسرا حرف ہم آئیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو خا کے اوپر کتنی پیش نظر آ رہی ہیں، تو وہ بتائے گا کہ 2۔ ہم فوراً لفظ کو مکمل کریں گے کہ خا 2 پیش ہن۔ جیسے ہم توڑ کر کے پڑھا چکے ہوں تو ساتھ ہی ہم ان کی ذہنی آزمائش کے لیے بھی ان سے یہ حرف پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں پڑھ کے بتائیں، سنائیں، اور ان سے فوراً آپ نے پوچھنا ہے۔ جس طرح شروعات سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان۔ اسی طرح عین 2 زبر ان، عین 2 زیر عین، عین 2 پیش ان، عین، ان۔ سبق پڑھانے کے بعد کم از کم آپ نے 2 سے 3 مرتبہ، کم از کم 2 سے 3 مرتبہ آپ نے بچے سے یہ سبق خود سے سننا بھی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ پڑھ کے مجھے بتائیں۔ صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ نے مکمل ایک ایک حرف، اس کی حرکت، اس کے اوپر کیا جو ہے وہ حروف موجود ہیں، ان کی ادائیگی کس طرح ہے، یہ بھی آپ نے ان سے پوچھنا ہے۔ ان سے وضاحت آپ نے لینی ہے کہ یہ کس طرح مکمل ہوگا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ جس طرح میں نے سبق نمبر 4 میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ بہت جلدی یا آسانی کے لیے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں غن غن غن، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب مکمل طریقہ کار اس کو پتہ ہوگا تو اسے یہ ہوگا کہ جب اسی طرح کا کوئی لفظ آگے قاعدے میں آئے گا یا قرآن پاک میں آئے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس ورڈ کو، اس لفظ کو میں نے کس طریقے سے مکمل کرنا ہے، حل کس طرح کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔